अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंडिया की बलूचिस्तान में मुदाखलत के सबूत मज़ीद मिल गए। पाकिस्तान ने इंडिया की एजेंसी रा का एक जासूस जो है उसको पाक ईरान बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान में गिरफ़्तार कर लिया है, अशोक चतुर्वेदी। एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हाथ लगी है, इस पर बात करेंगे। और साथ नाजरीन, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें TTP का मुद्दा जो है नाजरीन, वो हम बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी हो रही है, जब तक TTP का हल नहीं निकलेगा मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे आप कितने ही मुज़ाकरात क्यों ना कर लें। बहरहाल सफारती कोशिशें जारी हैं और अमीर ख़ान मुत्तकी जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे जो मुलाकात हुई थी, लगता है ऐसा है कि उसमें भी TTP के जो बातचीत हुई है, कोई ख़ास बातें उसमें पाकिस्तान की फेवर में नहीं हुई। साथ नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन को 1 अप्रैल से लेके अब तक कितने अफ़गान महाजिरीन को निकाला गया है, इस पे बात करेंगे। ACC कार्ड वालों को थोड़ी बहुत रिलीफ़ मिली है, जिनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। एक पॉइंट ऐसा है कि उनको रिलीफ़ दे दी गई है। साथ जो वो ख़वातीन जिन्होंने अफ़गान मर्दों से शादी की है उनको भी रिलीफ़ मिला है, उस हवाले से ही बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियोस आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वो हम सब जानते हैं और पूरा पाकिस्तान की एजेंसियां बार बार यही कह रही हैं, और हम अपनी एजेंसियों से ही गिला कर रहे थे कि यार हमारी भी एजेंसियां हैं, तो इंडिया इतनी दूर से उठ के आके आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में कैसे रा के एजेंट जो है वो आज़ादाना घूमते हैं, अपने जो जिहादी तंजीमों के कश्मीर में जिन्होंने 20-25 साल पहले भी जिहाद की है उनको भी पोश एरिया में कत्ल कर देते हैं। तो ये टारगेट किलिंग भी पाकिस्तान में कर रहे हैं रा के एजेंट, और आसानी से पाकिस्तान से फिर निकल भी जाते हैं। और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी पैदा की हुई है, जो हालात बनाए हुए हैं, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, जितना भी सपोर्ट उनसे हो सकता है वो रेडी हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स खोले गए हैं। अब एक ऐसा जासूस पाकिस्तान के हाथ लगा है जो पाक ईरान बॉर्डर पे था, और जो ईरान में कालीन वगैरह बेचना और यहाँ पे इन बलोच लिबरेशन आर्मी को असलहा फराम करना और उनके लिए जाली अकाउंट्स जो बना के मुख्तलिफ़ मुसलमानों के नाम पे, बलोचों के नाम पे बना रखे थे, और उससे वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो है वो कार्रवाइयाँ डाल रहा था। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो रा का एजेंट था, जो इंडिया के एजेंट है, अशोक चतुर्वेदी, असल शनाख्त इसका यही है, कोड नाम इसका आर्या था, ईरान से ऑपरेट कर रहा था पाक ईरान बॉर्डर पे नाज़रीन, उसके करीब इसको गिरफ़्तार किया गया है। ये इसका एक तारुफ था फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पे, अपनी शनाख्त को ज़ाहिर करता था। इसमें सीनियर ईस्ट हैंडलर की पोस्ट पे तैनात था। चतुर्वेदी तेहरान में ग्राफिक एंड सिल्क ये रूट के नाम से एक कंपनी जो है उसने खड़ी कर रखी थी, जिसमें ज़ेवरात और बलूचिस्तान के सामान वगैरह और ज़ाफ़रान वगैरह, उसका कारोबार जो है, ज़ाहिरी चेहरा उसका जो था वो यही था कि वो ईरान के बॉर्डर पे वहाँ पे कारोबार कर रहा है। नाज़रीन, ज़्यादातर जो बलूचिस्तान में हालात इंडिया ख़राब कर रहा है वो थ्रू ईरान कर रहा है, और ईरान में चूँकि यही बलूचिस्तान वाले उस साइड पे भी सिस्तान वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। जिस तरह यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख जो हैं वो बलूचिस्तान में कुल आबादी है, तो 60-70 लाख जो हैं बलोच उस साइड पे भी ईरान में भी पड़े हैं। और ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के हैं इनको बाकायदा वहाँ से सपोर्ट भी मिलती है। और ईरान पे भी हमने कई बार शक किया है कि ईरान ने इंडिया को खुली छूट दी है, और जो बलूचिस्तान में हालात हैं, इतने बॉर्डर के करीब ज़्यादातर इंडियंस जो हैं वो लगे हैं, उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, जिस तरह इसने अशोक चतुर्वेदी ने शुरू किया हुआ था, और बाकायदा बलूचिस्तान में इनकी कार्रवाइयाँ चलती हैं, और ये इस पार आते भी हैं क्योंकि इनकी शनाख्त थोड़ी डिफरेंट होती है। इनसे नाज़रीन जो मालूमात फ़िलहाल जो चतुर्वेदी से इकट्ठी की गई है, एक तो 10 TB की जो IP लॉगिन है वो सारी की गई है, जो
خفیہ اداروں کا دریا کار ہے، تو اس کی ریچ جو تھی وہ اسلام آباد اور کراچی کے حساس مراکز تک تھی۔ اور ڈیٹیل میں اگر مزید جاتے ہیں ناظرین، 332 جو جعلی اکاؤنٹس تھے ان کے ٹویٹر کے، وہ انہوں نے کھول رکھے تھے، اور 118 بلوچوں کے نام سے تھے، 263 پھر اس میں انگلش میں تھے، اور باقی عربی اور فارسی میں اکاؤنٹ تھے۔ تو وہ یہ چلا رہا تھا جس پہ روزانہ کے حساب سے 9 ملین امپریشن آتے تھے۔ تو یہ سارے جعلی جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں، جو فیمیل آپ کو نظر آتی ہے زیادہ تر بلوچستان کے مدعے کو اٹھاتی ہے، تو اس میں را کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو انڈینز ہیں اپنے ہندوؤں کے نام چینج کر کے یہاں پہ بلوچ کے نام رکھ لیتے ہیں، مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں، اور یہ کارروائیاں ڈالتے ہیں۔ آج کل جو آپ کی جیب میں جو موبائل بیٹھا ہوا ہے، اس میں دشمن بھی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی وار کرتا ہے، اور وہ وار کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جو خبر فیکٹ ہوتی ہے اس سے آگے جا کے انہوں نے اس خبر کو جعلی طور پہ پرانی خبریں اٹھا کے، اور جو حالات آپریشن وغیرہ کے ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ اتنے جو افراد ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب BLA کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ معصوموں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور غائب کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بلوچستان کے حالات خراب ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آرمی نے، ایجنسیوں نے کئی لوگوں کو اٹھایا، شک کی بنیاد پہ اٹھایا، ان بلوچ لبریشن سے ان کا تعلق ہے اس بنا پہ ان کو اٹھایا، یہ ان شورش میں شامل ہے اس بنا پہ اٹھایا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ناظرین انڈیا یہاں مکمل طور پہ سرگرم ہے۔ اور آج پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اشوک چترویدی کو جو را کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا شہری ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے پاس ایک اور بڑا ثبوت جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ساتھ ناظرین اب تک 1 اپریل سے لے کے آج تک 16 دنوں میں اب تک جو پاکستان نے 85,000 افراد، تقریباً 84,600 کے قریب 85,000 افراد کو ملک بدر کیا ہے، جن میں ACC کارڈ والے ہیں اور غیر قانونی طور پہ موجود ہیں۔ تقریباً 23,000 سے 25,000 اس میں ACC کارڈ والے ہیں، باقی جو ہیں وہ غیر قانونی جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا ان کو ملک بدر کیا گیا ہے۔ آج جو وفاقی وزیر ہیں طلال چودھری، انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس کی ہے، پریس میٹ کی ہے، اس میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے، ان سے جو سوالات کیے گئے خواتین کے حوالے سے کہ وہ خواتین جن خواتین نے، پاکستانی خواتین نے افغان مردوں سے شادی کی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کو بھی ریلیف دے رہے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ساتھ جن کے پاس ACC کارڈ ہے ناظرین، ACC کارڈ جو افغان سٹیزن شپ کارڈ ہیں، ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے کارڈ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر ایک گھر میں POR کارڈ والے، پروف آف رجسٹریشن والے ہیں، اور 2 بھائی یا 2-3 بندے بیچ میں ACC کارڈ والے ہیں، تو جب ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کو POR کارڈ کے باعث، کیونکہ ایک گھر میں لیگل ہے اور انلیگل بھی ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی وفاقی وزیر نے بتایا کہ جن کے پاس ACC کارڈ ہیں اور ان کے گھر میں ان کے بڑوں کے ساتھ POR کارڈ ہے، تو ہم ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور ان کے گھر کے رشتہ داروں وغیرہ کے حوالے سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت اس ٹائم پہ وہ جو سختی ہے وہ اتنی نہیں کر رہی۔ یہ جو وفاقی وزیر جو بتا رہے ہیں کہ ACC کارڈ والوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر ان کے خاندان میں POR کارڈ والے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ غیر قانونی طور پہ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، ریاست نے غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ان کا جانا بنتا ہے۔ مگر چونکہ ایک گھر میں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ ناظرین جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور جو افغانی ہیں وہ وہاں پہ افغانستان گئے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ زیادہ تر یہ واقعے پیش آ رہے ہیں، ان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا تو آپ جو ہیں پاکستانی ہیں، لہٰذا وہاں سے جو چند درجن جو پاکستانی ہیں جنہوں نے جعلی پاسپورٹ پاکستان کے بنائے تھے، آئیڈینٹی، ان کو جو ہے وہاں سے فارغ کیا گیا ہے۔ تو افغانیوں پہ اس ٹائم پہ حالات جو ہے وہ ٹف ہیں، اور خیبر پختونخوا میں وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ملک کے یہ 4 اکائیاں ہیں، یہاں سب میں کارروائی ہوگی، جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے بغیر ویزے کے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو 31 مارچ کی ڈیٹ لائن تھی، 1 اپریل سے مکمل طور پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور یہ ناظرین ایک بڑی سکسیس ہے کہ اب تک 16 دنوں میں 85,000 افراد، مطلب ایک کامیابی ایک طور پہ لگ رہی ہے۔ تعداد کم ہے، آپریشن اتنا تیز ہے نہیں، مگر اس میں زیادہ تر پنجاب کی کارروائیاں ہیں اور کراچی کی کارروائیاں ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں 54% ہے اور 24%
بلوچستان میں ہے وہاں پہ کارروائیاں نہیں کی جا رہی۔ بلوچستان میں اب تک 3,500 افراد کو اب تک 1 سے لے کے 15 اپریل تک جو ہے وہ بے دخل کیا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی کارروائی سامنے نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو مذاکرات پاک افغان کے چل رہے، محمد صادق خان جو ایل جی ہیں پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے وہاں پہ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات کی ہے، مگر ناظرین وہ جو ٹی ٹی پی کا پاکستان کا مدعا ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی افغانستان کی طرف سے دراندازی کی گئی ہے غلام خان بارڈر کے قریب شمالی وزیرستان کے، وہاں پہ پھر دراندازی کی گئی ہے اور پاکستان کی فوج نے 5 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے جو پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ایک تو یہ شدت پسندی کارروائیاں رک بھی نہیں رہی، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، مگر پاکستان کا جو مین مدعا ہے کہ آگے تب تک نہیں جایا جائے گا، تمام تر چیزوں کو پاکستان نے لف کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغانستان حل نہیں کرتا، ان کے ٹھکانوں کو ختم نہیں کرتا، ان کی سپورٹ کو چھوڑ نہیں دیتا، تو پاکستان اور افغانستان کے آگے معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں ہوں گے اور تعلقات میں کشیدگی آپ کو نظر آئے گی۔ آگے آنے والے دنوں میں بھی ناظرین آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ سفارتی تعلقات تو ہوتے ہیں ممالک کے آپس کے بیچ کے، اور ہم شروع سے کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ دونوں ممالک کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں، مگر ناظرین اس میں کامیابی نہیں دکھ رہی۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی تو آج جو دراندازی ہوئی ہے جو بارڈر پہ اپنے بارڈر کو جو مینیج نہیں کر رہے، تو ایسا تو ہوتا رہے گا۔ اگر وہاں پہ وہ کہہ بھی دے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دیا جائے، یہ دراندازی ہوگی افغانستان کی طرف سے، ان کے بارڈر کو جو ہے وہ مینیج نہیں کر پائیں گے اور پاکستان جو ہے یہاں پہ کارروائیوں میں لگا رہے گا۔ اور ساتھ وہ ان کا کہنا بھی ہے کہ پاکستان کے اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں جو ٹی ٹی پی پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ہمارے ملک سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور پاکستان اپنے انٹرنل میٹر کو، اپنی سیکیورٹی کی حفاظت جو ہے وہ خود کرے گا۔ تو ایسی باتیں جب وہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ تو پاک افغان مذاکرات اگر بار بار بھی ہوتے ہیں، جب تک ٹی ٹی پی کے مسئلے کو سیریس نہیں لیا جاتا، یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ مذاکرات تعطل کا شکار رہیں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔